ایک چیز میں جیسے نور صاحب نے تین کوالٹیز بتائیں لیڈرشپ کی، اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو سیلف اویئرنیس بہت ضروری چیز ہے انسان کی، کہ انسان دیکھے کہ میرے اندر ویکنس کیا ہے، میری اسٹرینتھ کیا ہے، وہیں سے لیڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی ویکنس کو امپروو کریں، اوور کم کریں، اپنی اس کو اسٹرینتھ کے اندر چینج کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ لانگ ٹرم لیڈرشپ آپ کی نہیں چلے گی. دوسری چیز اس کے اندر آپ کی جو کمیونیکیشن، آف کورس جب تک آپ اگر اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں، لانگ ٹرم اپنی افیکٹونیس رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے نام سے جانے جائیں، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو پڑھیں، آپ کو سنیں، تو میرے خیال سے کمیونیکیشن جو بیریئر ہے اس کو آپ کو امپروو کرنا چاہیے. یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ کس طرح سے امپروو ہوگا. اب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑوں، یعنی کہ بڑی ایک بیٹھک بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم ان میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے پاس وہ کوالٹیز، وہ چیزیں نہیں امپروو ہوں گی. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بڑوں کی محفل میں بیٹھیں، ان سے سنیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، کس طرح سے انہوں نے یہ مقام اچیو کیا. جس طرح سے نور صاحب کے، میں بہت امپریس ہوا ان سے، کیونکہ وہ بھی فائنانس کے ہیں اور بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس کے ساتھ میں جیسے ابھی آپ کا نام سر سلمان علی بھائی نے ایک بات کی کہ جھوٹ کا سودا آج کل بڑا بکتا ہے. اس کے اوپر میں بڑے مزے کا کلپ دیکھ رہا تھا، میں بڑے بور ہو گیا، تو میں وہی سوشل میں سنا دوں گا، وہی ذکر ہو گیا. تو یہ ہوا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال، آپ کو جانتے ہیں فقیر کی حالت کیا ہوتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بابا جی آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ خیر ہے، میں جب بھی یہاں گزرتا ہوں، آتا جاتا ہوں، صبح شام یہیں بیٹھے رہتے ہیں، اب نہ کہیں آتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. تو اس نے کہا فقیروں کا کیا ہے، ان کا اللہ ہی ہے. انہوں نے یہ بات کی. تو کہتا ہے بابا صاحب یہ آپ کے ساتھ جو گدھا کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ آپ لے کے جب دیکھو میں کھڑا رہتا ہے بیچارہ، نہ اس کو آپ کچھ کھلاتے ہیں نہ خود کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا میں کیا کروں اس کا، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ کوئی رہنے کو کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی تسی اتنے بیٹھو، میں نہ حساب کتاب لانا. اب وہ اس ایک 3 لوگ آئے، ایک اس کے ساتھ فیمیل تھی، ان کی وائف تھی، ساتھ اس کے ایک وہ بادشاہ وزیر بنے ہوئے تھے، اور ساتھ ان کی رانی صاحبہ بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ گدھا 5 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا. تو وہ بادشاہ آیا، کہتا کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ جو 5 لاکھ روپے کا گدھا بیچ رہے ہو آپ؟ وہ کہتا ہے کہ جی اس میں بڑی کوالٹیز ہیں. انہوں نے کہا کیا کوالٹیز اس میں؟ وہ تو باقی عام گدھے بھی تو ہیں، میں اس میں کیوں خریدوں کو 5 لاکھ روپے آپ کو پے کروں؟ تو وہ کہتا کہ جی اس پہ اگر آپ بیٹھتے ہو نا تو آپ کو جو آپ کے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے چلے میں وہ بیٹھ کے چیک کر لیتا ہوں کہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. پھر اس آدمی نے ایک شرط لگائی، جھوٹ بولنا تھا، جھوٹ کا سودا اس نے پروف کرنا تھا. تو کہتا کہ ایک شرط ہے. کہتا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی اوپر اگر آپ بیٹھو گے نا، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ پسند نہیں کرے گا. اب آپ اوپر سے اتر کے کہو جی نظر کوئی نہیں آ رہا، تو آگے سے اس نے کچھ غلط ورڈ میں یہاں یوز نہیں کروں گا تو وہ ہوگا. کہتا چلو ٹھیک ہے، یعنی بے ایمان ہے یا حرام کا ہے، اس طرح سے انہوں نے ورڈ یوز کیے تھے. تو اب وہ بادشاہ بیٹھا، پہلے میں بیٹھا نا، تو انہوں نے مجھے کہنا کہ یہ اس طرح کا ہے. تو انہوں نے کہا وزیر تم بیٹھ کے ٹیسٹ کرو، پر بیٹھو. وہ بیٹھ گیا، اس نے دور دور دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتا میں اتروں گا، اگر میں نے کہا نا کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا نا یہ رہا ہے. تو اب وہ نیچے اتر گیا. کہتا بادشاہ مجھے اپنے دادا بھی نظر آئے، مجھے اپنے پاپا بھی نظر آئے، مجھے ماں بھی نظر آئی، سارے کچھ نظر آئے. پھر کہتی رانی صاحب آپ بیٹھو. رانی صاحب بیٹھ گئی، پھر بادشاہ بھی بیٹھا. تو اگر کیا امپروو یہ ہوا کہ جھوٹ اگر آپ کسی سے لگا کے بیچتے ہو نا، تو آپ کی دنیا میں ایسی ایسی چیزیں بکتی ہیں، یقین کریں کہ جس کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور اگر وہی چیز اب سچ میں، جیسے وہ اگر یہ چیز نہ بتاتا تو وہی 50 60 70 ہزار روپے کی اس کی انکم آ رہی تھی، اور اسی ٹائم اس نے سودا کر کے وہ دکھانے کے لیے دنیا کو 5 لاکھ روپے کا وہ سودا کیا. اس نے وہ بابے کو دیا، اور بابا حیران رہ گیا کہ دنیا میں جو جھوٹ ہے وہ ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور جو سچ ہے اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. اور باقی صرف یہی چیز ہے کہ اپنی سیلف اویئرنیس لازمی کریں، اپنی اسٹرینتھ کو، ویکنس کو امپروو کریں، ٹھیک ہے. اور آپ جیسے جو سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. کسی کو کوئی بھی کوشچن ہوتا ہے آپ ان سے پوچھا کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایک لیڈر بننے کے لیے آپ ایک بندے کو فالو کریں، ایک اپنا آئیڈیل بنا لیں، اسی کو سنیں، اسی سے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کرتا جا رہا ہے.
کیونکہ میں عاطف صاحب کو بہت زیادہ سنتا ہوں. عاطف شائق صاحب ہیں, بہت اچھے ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں, باقی آپ کو لگتے نہیں لگتے الگ بات ہے. اور باقی اسی کے اوپر میں نے کام کرتے ہوئے میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کا بھی جو ہے نا آغاز کیا ہے ڈیورنگ کرونا کے اندر. میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس راشن کی کمی تھی اور باقی معاملات بھی تھے. اس کے لیے بھی میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے 3 لوگوں نے ڈیسیژن لیا. یہ حذیفہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ایک فیمیل تھی, ان سے مل کے میں نے ایک کمپین چلائی تھی ہمارے ملت کی. اس کا نام ہماری ملت میں نے نام رکھا. تو ہماری ملت بھی بڑا اچھے کا نام ہے. تو اس میں بھی ہم نے ڈیورنگ کرونا بھی ہم نے تقریباً 100+ فیملیز کو راشن بھی ڈونیٹ کروایا اور بلڈ ڈونیشن کیمپ تھیلسیمیا کے حوالے سے کیمپین وغیرہ بھی ہم نے رن کی اور باقی معاملات بھی دیکھے. تو میری اب سب لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی طرف سے آپ اتنا کر سکتے ہیں یا اتنا بڑا کر سکتے ہیں, چھوٹے دل کے ساتھ یا بڑے دل کے ساتھ. آپ تھوڑا کر کے بھی اگر سوسائٹی کو سرو کریں نا, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. ہم بھی ایک دن یہ کہیں گے کہ یار ہمارا پاکستان بھی جو ہے نا وہ ٹاپ کلاس کنٹریز میں آتا ہے. اور انشاءاللہ ایسا دور آئے گا کہ ہم کہیں گے, چلے ہم نہ کہیں گے, ہماری آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یار ہمارے بابا جداد اتنا کچھ کر گئے کہ آج ہم بیٹھے جو ہے نا پاکستان کے یعنی کہ ٹاپ لیول کے ہم لیڈ کر رہے ہیں. تو باقی تھینک یو سو مچ آل آف یو.